ہم 3 بہنیں تھیں۔ میرے سوتیلے ابا ہم سب کی شادی کرنے کو راضی نہ تھے۔ جب میری بڑی بہن کا چکر میڈیکل والے سے چل گیا، وہ روز دوائی کے بہانے میڈیکل جاتی اور 2 گھنٹے بعد واپس آتی اور اس کے پاس سے دوائیوں کی خوشبو آ رہی ہوتی اور وہ کمرے میں چلی جاتی۔ میں چھپ کر دیکھتی تھی تو وہ کچھ دوائیں چھپا کر الماری میں رکھ رہی ہوتی۔ چونکہ میں پڑھی لکھی نہیں تھی اس لیے پتہ نہ چلتا کہ کس چیز کی دوا ہے۔ کچھ دن سے اس کی طبیعت ناساز تھی تو ایک دن میں اس کا عبایا پہن کر میڈیکل دوا لینے چلی گئی، لیکن جان نکل گئی جب کچھ لوگ منہ سے سونے کا چمچہ رکھ کر پیدا ہوتے ہیں اور کچھ کی قسمت میں پیدائشی غریبی اور برا وقت لکھا ہوتا ہے۔ ہمارا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ ہم 3 بہنوں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا ہمارے ساتھ کچھ بھی اچھا نہ ہوا۔ ہماری اماں کی دوسری شادی تھی اور ہمارا سوتیلا باپ ہمارے ساتھ بہت ہی برا سلوک کرتا تھا۔ اس کے لیے ہم تینوں بہنیں محض بوجھ کے سوا اور کچھ نہ تھیں، اور اسی وجہ سے میری بڑی بہن آمنہ بہت ہی بد مزاج اور غصے والی ہو گئی۔ کبھی کبھی تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اس کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو چکا ہو۔ وہ تو اماں کو بھی بہت برا بھلا کہتی تھی اور ہم دونوں چھوٹی بہنوں سے بھی بات نہ کرتی تھی، اور سوتیلے ابا کو دیکھ کر تو اس کے تیور ہی بدل جاتے۔ ڈر کے مارے اماں اسے سوتیلے ابا کے سامنے جانے ہی نہیں دیتی تھی کہ کہیں وہ کچھ الٹا سیدھا نہ کہہ بیٹھے۔ پچھلے کچھ دنوں سے میری بڑی بہن آمنہ روزانہ دوپہر کو چھپکے سے گھر سے نکل جاتی جس وقت اماں سو رہی ہوتی، اور 2 گھنٹے بعد گھر واپس لوٹ کر آتی اور اس کے پاس سے دوائیوں کی تیز بدبو آ رہی ہوتی۔ میں حیران تھی کہ میری بہن روز دوپہر کو کہاں جاتی ہے جبکہ ہمارا تو کوئی رشتہ دار بھی نہیں، اور دوائیوں کی بدبو اس کے پاس سے کیوں آتی ہے؟ یہ ایک عجیب سی بات تھی جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جب سے اماں کی دوسری شادی ہوئی تھی ہم لوگوں نے گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ ہمارے دوسرے ابا بہت ہی سخت تھے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ ہو جایا کرتے۔ ابا نے ہم پر بے جان پابندیاں لگائی ہوئی تھی اور اماں ابا کے آگے بالکل بے بس تھی۔ مجھے بھی اپنے سوتیلے باپ سے بہت خوف محسوس ہوتا تھا، لیکن آپ بھی انہیں ابا سے اب بالکل ڈر نہیں لگتا تھا۔ وہ روزانہ چپکے سے کہیں جانے لگی تھی اور اس بات نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ ہم 3 بہنیں تھیں اور یہ ہماری اماں کی دوسری شادی تھی۔ ہم تینوں بہنیں بہت ہی چھوٹی تھی جب ہمارے سگے ابا نے ہمیں چھوڑ دیا تھا۔ اماں نے ہمیں بتایا تھا کہ ابا کسی دوسری عورت کو پسند کرنے لگے تھے، اسی لیے ابا نے ہمیں گھر سے نکال دیا۔ اماں نے مجبوراً دوسرے آدمی سے شادی کر لی اور ہمارا سوتیلا باپ بہت ہی زیادہ سخت مزاج ثابت ہوا۔ اکثر اماں اپنی قسمت پر رونے لگتی۔ ہمارا سوتیلا باپ ہم تینوں بہنوں پر 1 پیسہ نہ خرچ کرتا اور اسی لیے ہم تینوں بہنوں کی تعلیم کا سلسلہ بھی ختم کروا دیا۔ آمنہ آپ ہی کچھ پڑھی لکھی تھی کیونکہ انہیں ہمارے سگے باپ نے اسکول میں داخل کروایا تھا اور وہ 4-5 جماعتیں بھی پڑھ چکی تھی۔ ہم لوگ سارا دن گھر کے کام کاج کرتے اور سوتیلے ابا کے کام سے لوٹ کر آنے کے بعد اپنے اپنے کمروں میں دبک جاتے، کیونکہ ابا کے مزاج کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کب کس بات پر چیخنے چلانے لگے۔ زندگی بہت ہی مشکل ہو چکی تھی۔ ہم بہنیں چھوٹی چھوٹی چیزوں اور خواہشوں کے لیے ترس جایا کرتی تھی اور ہماری ماں چاہ کر بھی ہمارے لیے کچھ نہیں کر پاتی تھی۔ میں نے اکثر اپنی اماں کو باورچی خانے میں بیٹھ کر چپ کے روتے ہوئے دیکھا تھا اور میں جان گئی تھی کہ وہ اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی ہے۔ اگر ہمارا سگا باپ ہم سے اس طرح کا سلوک نہ کرتا تو شاید آج ہم بھی ایک بہتر زندگی گزار رہے ہوتے۔ مجھے اپنے سگے باپ سے شدید نفرت تھی کیونکہ اس کی وجہ سے ہمیں سوتیلے باپ کا سایہ برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ ایسے میں جب بڑی بہن چپکے دوپہر کو گھر سے باہر نکلنے لگی تو مجھے بہت ہی خوف محسوس ہوا، کیونکہ اگر یہ بات ہمارے سوتیلے باپ کو پتہ چل جاتی تو وہ ہمارے ساتھ ساتھ اماں کی بھی درگت بنا دیتا۔ جب سے ہم بہنوں نے ہوش سنبھالا تھا اپنی اماں کو سوتیلے باپ کے ہاتھوں پٹائی کھاتے ہوئے ہی دیکھا تھا۔ ہر بات پر وہ اماں کو مارنے لگتا۔ دوپہر کے وقت اماں اور میری چھوٹی بہن دونوں ہی بہت گہری نیند سو جاتے اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر میری بڑی بہن گھر سے نکل جاتی۔ میں نے سوچا کہ میں اپنی بڑی بہن کا پیچھا کر کے دیکھوں تو صحیح کہ آخر وہ کہاں جاتی ہے۔ میں ڈائریکٹ اپنی بہن سے یہ سوال تو کر نہیں سکتی تھی کیونکہ حالات نے اسے بہت ہی بد مزاج اور چڑچڑا بنا دیا تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی بات پر ہم سب سے لڑنے لگ جاتی۔ اماں سے تو وہ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، اسی لیے ایک دن میں نے چھپکے سے اس کا پیچھا کیا تو یہ دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی کہ وہ تو ایک میڈیکل سٹور کے اندر داخل ہو گئی۔ دوپہر کا وقت تھا اس لیے اس جگہ بہت ہی سناٹا تھا۔ ایک چھوٹے سا ہسپتال کے ساتھ بنا ہوا میڈیکل سٹور تھا۔ میں نے چھپکے سے قریب جا کر دیکھا تو میری بہن میڈیکل سٹور والے کے ساتھ اندر بات کر رہی تھی۔ میں پیچھے ہٹ کر درخت کی آڑ میں چھپ گئی اور 2 گھنٹے تک میں وہیں چھپی رہی۔ 2 گھنٹے بعد میری بہن میڈیکل سٹور سے باہر نکلی اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے گھر پہنچ گئی، اور میں جان گئی تھی کہ اس کا میڈیکل سٹور والے کے ساتھ کوئی چکر ہے، جبھی وہ 2 گھنٹے میڈیکل سٹور کے اندر گزار کر آئی ہے اور اسی لیے اس کے پاس سے دوائیوں کی بدبو آتی ہے۔
میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری بہن ایسی بھی کوئی حرکت کر سکتی ہے، جبکہ وہ جانتی تھی کہ ہمارا باپ کتنا سخت ہے۔ میری بہن اپنے ساتھ ساتھ ہم سب کی زندگیوں کو بھی مصیبت میں دھکیلنے جا رہی تھی۔ میں عجیب سے خوف کا شکار ہو گئی تھی، کیونکہ اگر ابا کو یہ بات پتہ چلتی تو وہ ہم تینوں بہنوں کا ہی گلا گھونٹ کر مار دیتا۔ اپنی بہن کے پیچھے پیچھے ہی دبے قدموں میں بھی گھر لوٹ کر آئی، اور پھر میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ میری بہن اپنے ابائی کے اندر سے کچھ دوائیں نکال کر اپنی الماری میں چھپا رہی تھی۔ میں نے فی الحال خاموشی اختیار کر لی تھی، کیونکہ میں کچھ اور وقت دیکھنا چاہتی تھی۔ اگلے دن جب میری بہن دوبارہ اسی وقت گھر سے نکلنے لگی تو میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ میری بہن کہنے لگی کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ میڈیکل سٹور سے اپنی دوا لینے جا رہی ہے۔ میں اپنی بہن کی دیدہ دلری پر حیران تھی۔ آج بھی وہ پورے 2 گھنٹے کے بعد میڈیکل سٹور سے لوٹی تو میں اس کے انتظار میں ہی دروازے کے پاس موجود تھی، اور جیسے ہی وہ اندر آئی تو مجھے اس کے پاس سے دوائیوں کی بدبو کا احساس ہوا۔ یقیناً وہ آج بھی 2 گھنٹے میڈیکل کے اندر ہی موجود تھی۔ جب ہی اس کے پاس سے دوائیوں کی بدبو آ رہی تھی، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ سب کچھ کیا کر رہی ہے، کیونکہ آج بھی وہ اپنی الماری میں کچھ دوائیاں چھپا چکی تھی۔ جیسے ہی وہ نہانے کے لیے واش روم میں گھسی، میں فوراً ہی اس کی الماری کھول کر دیکھنے لگی، لیکن کیونکہ میں پڑھی لکھی نہیں تھی اس لیے مجھے دواؤں پر لکھا ہوا ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اماں اس کی اس طرح گھر سے نکلنے کے بارے میں بالکل بے خبر تھی، اور میں بھی اماں کو کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی، کیونکہ ابا کی وجہ سے اماں ویسے ہی پریشان رہتی تھی، اور اب اپنی بڑی بہن کے چکر کے بارے میں بتا کر میں انہیں مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میری بڑی بہن کا رویہ بہت ہی خراب ہوتا جا رہا تھا، اور اب تو وہ گھر میں کسی سے ایک لفظ بھی بات نہیں کرتی تھی۔ پچھلے کچھ عرصے سے ہم تینوں بہنوں کے رشتے بھی آنے لگے تھے، لیکن ہمارا سوتیلا باپ ہم تینوں بہنوں کی شادی نہیں کروانا چاہتا تھا۔ وہ ہمارے اوپر ایک روپیہ بھی خرچ کرنے سے کتراتا تھا۔ بھلا وہ ہم تینوں کی شادیاں کیسے کراتا؟ میری بڑی بہن آمنہ کی عمر بھی 25 سال کے قریب ہونے والی تھی، اور شاید حالات سے تنگ آ کر ہی وہ میڈیکل سٹور والے کے چکر میں پڑ گئی۔ میں اپنی بڑی بہن کی فکر میں اندر ہی اندر گھلتی رہی، لیکن کسی سے بھی ایک لفظ نہیں کہہ سکتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ ابا کسی صورت ہم تینوں کی شادی نہیں کروائیں گے، اسی لیے اگر ایسے میں آمنہ آپی اپنی پسند سے شادی کر لیتی تو شاید اس کا گھر بس جاتا۔ وہ اب بھی روز دوپہر کو میڈیکل سٹور کے نام پر نکل جاتی اور 2 گھنٹے بعد گھر واپس لوٹتی۔ 2-4 دن سے آمنہ آپی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ اماں کے پاس تو اتنے پیسے تھے نہیں کہ وہ آمنہ آپی کا علاج کروا سکتے، اور ابا نے آمنہ آپی کی بیماری کو ناٹک قرار دے کر اپنے فرض سے منہ موڑ لیا۔ وہ ہمیشہ سے ایسے ہی کرتے آئے تھے۔ آمنہ آپی اپنے کمرے میں نڈھال سی پڑ گئی۔ موسم بھی تبدیل ہو رہا تھا، اور شاید اسی کا اثر آپی کو ہو گیا تھا۔ مجھ سے اپنی بہن کی ایسی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، اور اماں بھی بہت زیادہ پریشان تھی۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں خود ہی آمنہ آپی کے لیے دواؤں کا انتظام کر دوں۔ ابا سے تو ہمیں کوئی امید ہی نہیں تھی، لیکن میرے پاس بالکل بھی پیسے نہیں تھے۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں آمنہ آپی کا عبایا پہن کر میڈیکل سٹور چلی جاتی ہوں، شاید کسی طرح دوائیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ میں اپنی بہن کو تڑپتا ہوا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں نے اپنی بہن کا عبایا پہنا اور اسی وقت گھر سے نکل گئی جس وقت میری بہن میڈیکل سٹور جایا کرتی تھی۔ میڈیکل سٹور پہنچی ہی تھی کہ اس وقت میری جان نکل گئی۔ جب میڈیکل سٹور والے نے مجھے دیکھ کر سٹور کا دروازہ کھول کر اندر آنے دیا اور سٹور کے پیچھے بنے کمرے کا دروازہ بھی کھول دیا، میں نے ڈرتے ڈرتے اس کمرے کے اندر قدم رکھا اور میری روح فنا ہو گئی۔ وہاں تو میرا سگا باپ ایک چارپائی پر پڑا تھا۔ وہ بہت ہی بیمار اور لاغر تھا۔ میرے ابائی کی وجہ سے شاید میڈیکل سٹور والا دھوکہ کھا گیا تھا، اور اسی لیے اس نے مجھے اس کمرے میں پہنچا دیا۔ میری آواز میرے حلق میں ہی دم توڑ گئی، اور میں خاموشی سے بستر پر پڑے اپنے بوڑھے بیمار باپ کو دیکھ رہی تھی۔ میرے بیمار باپ نے بہت ہی مشکل سے آمنہ کہہ کر مجھے پکارا تو میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ان کے قریب چلی گئی۔ وہ پوچھ رہے تھے کہ آمنہ 2 دن سے کیوں نہیں آئی تھی؟ میں تمہیں بہت یاد کر رہا تھا۔ تمہاری چھوٹی بہنیں تو ٹھیک ہے نا؟ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں ابا کو کیا جواب دوں۔ وہ کہنے لگے کہ جاؤ آمنہ، اب جا کر پہلے اپنا کام کرو، پھر میرے پاس آ جانا۔ ان کی بات سن کر میں حیران رہ گئی کہ آمنہ آپی یہاں کون سا کام کرنے آتی ہیں، اور ابا سے ان کا آج تک کیسے تعلق قائم ہے، جبکہ ابا کی وجہ سے تو ہم اس قدر اذیت بھری زندگی گزار رہے تھے۔ میں نے اپنے عبائے کا نقاب ہٹایا تو ابا چونک گئے۔ وہ پہلی ہی نظر میں مجھے پہچان گئے تھے اور کہنے لگے کہ اسما، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ان کی آواز میں واضح لرزش موجود تھی جو میں بہت آرام سے محسوس کر سکتی تھی۔ میں نے ابا سے کہا کہ آپ نے تو ہمیں جہنم میں چھوڑ دیا ہے، لیکن ابھی بھی زندہ ہیں۔ میں نہیں جانتی کہ آمنہ آپی روزانہ یہاں کیوں آتی ہیں، لیکن آج مجھے احساس ضرور ہو رہا ہے کہ آپ کی ہی وجہ سے آمنہ آپی اماں کے ساتھ اتنی زیادہ تلخ ہو گئی ہیں۔
پہلے ہی آپ نے اپنی محبت کے چکر میں میری اماں کو برباد کر دیا اور اب آمنہ آپی کے ذریعے انہیں سکون سے جینے نہیں دینا چاہتے۔ نہ جانے آپ آمنہ آپی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ آمنہ آپی آپ کی پڑھائی ہوئی پٹیوں کی وجہ سے ہمارے ٹوٹے ہوئے گھر کو پوری طرح برباد کرنے پر تلی ہے۔ میرے دل میں سالوں سے ابا کے لیے جو بھڑاس موجود تھی آج وہ سب زبان پر آ گئی۔ میں ابا کو اس بات کے لیے کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی کہ ان کی وجہ سے ہم نے ساری زندگی سسک کے گزار دی۔ ابا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، لیکن مجھے ان کے آنسوؤں سے تکلیف نہیں ہو رہی تھی، بلکہ سکون کا احساس ہو رہا تھا، کیونکہ ان کی وجہ سے میری ماں نے ساری زندگی آنسو بہائے تھے۔ میری آواز سن کر میڈیکل سٹور والا لڑکا کمرے میں اندر آ گیا اور میری شکل دیکھ کر حیران ہو گیا۔ وہ مجھے آمنہ سمجھ بیٹھا تھا، لیکن میں اسما تھی، اور جب اس نے سنا کہ میں اپنے ابا کو برا بھلا کہہ رہی ہوں تو وہ کہنے لگا، بہن آپ ایک دفعہ حقیقت جان لیجئے، اس کے بعد کوئی فیصلہ کر لیجئے گا۔ میرے ابا تو میری کڑوی کسلی باتیں سن کر بالکل ہی خاموش ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد جو کچھ میڈیکل والے نے مجھے بتایا وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میڈیکل سٹور والا میرے ابا کا بیٹا تھا، یعنی میرا سوتیلا بھائی۔ اس نے مجھ پر ایک ایسا انکشاف کیا جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میڈیکل سٹور والے نے مجھے بتایا کہ ابا نے میری اماں کو نہیں چھوڑا تھا، اور نہ ہی ابا کا کسی دوسری عورت کے ساتھ کوئی چکر تھا، بلکہ میری اماں کسی دوسرے آدمی کے چکر میں پڑ گئی اور اماں نے ابا سے زبردستی طلاق لے کر اس آدمی سے شادی کر لی، جو کہ اب میرا سوتیلا باپ ہے۔ میرے ابا ہم تینوں بہنوں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے، لیکن میری اماں زبردستی ہم تینوں بہنوں کو اپنے ساتھ لے گئی۔ ابا ہم تینوں بیٹیوں کی جدائی کا غم برداشت نہ کر سکے اور بہت زیادہ بیمار ہو گئے، اس لیے ابا کی بڑی بہن نے ان کی شادی زبردستی اپنی ایک بیوہ نند سے کروا دی، اور وہ لڑکا جو میڈیکل سٹور والا تھا وہ اسی عورت کا بیٹا تھا۔ ابا ہم تینوں بیٹیوں کو ایک نظر دیکھنا چاہتے تھے، لیکن اماں نے ابا کو سختی سے کہہ دیا کہ وہ ہم تینوں بیٹیوں سے دور رہیں، اسی لیے ابا کبھی کبھار چپکے سے ہمیں کسی نہ کسی طرح دیکھ کر سکون حاصل کر لیتے۔ ہمارا سوتیلا باپ ہم تینوں بیٹیوں کو قبول نہیں کرنا چاہتا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ اماں ہمیں اپنے سگے باپ کے پاس ہی چھوڑ کر آئے، لیکن اماں نے ان کی یہ بات نہ مانی اور ہمیں اپنے ساتھ زبردستی رکھا۔ اسی لیے ہمارے سوتیلے باپ کا رویہ ہمارے ساتھ بہت ہی زیادہ برا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں جب سوتیلے باپ کی محبت کا بھوت اترا اور اسے ہم تینوں بہنوں کی ذمہ داری کا احساس ہوا تو اس کا رویہ اماں کے ساتھ بھی بدتر ہو گیا۔ اماں کی ہم تینوں بہنوں کے لیے محبت نے اس کے دل میں اماں کے لیے نفرت ڈال دی، اور وہ بات بات پہ اماں پر ہاتھ اٹھانے لگا۔ اس کا بس ہمیشہ یہی تقاضا رہا کہ اماں بس کسی طرح ہم تینوں بہنوں کو چھوڑ دے، لیکن اماں ہم تینوں بہنوں کو خود سے جدا نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اب اماں بھی اس فیصلے پر پچھتا رہی تھی کہ اس نے اپنے محبت کرنے والے شوہر کو چھوڑ کر ایک ایسے آدمی سے شادی کر لی جو ذہنی مریض تھا۔ ہمارا سگا باپ ہم سے غافل نہیں تھا، لیکن وہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دن جب آمنہ آپی اپنی دوا لینے میڈیکل سٹور آئی تو ابا اتفاق سے میڈیکل سٹور پر ہی موجود تھے۔ یہ میڈیکل سٹور میرے سوتیلے بھائی کا تھا، اور ابا اور ان کا بیٹا پیچھے بنے ایک چھوٹے سے کمرے میں ہی رہتے تھے۔ آمنہ آپی کو دیکھتے ہی ابا نے انہیں پہچان لیا اور آمنہ آپی سے ہماری خیریت پوچھی، تو آمنہ آپی نے ہمارے حالات کے بارے میں ابا کو سب بتا دیا۔ ابا کو یہ جان کر بہت دکھ ہوا کہ وہ ہم تینوں بیٹیوں کے لیے کبھی کچھ نہ کر پائے اور ہم بہت بری زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ جس وقت اماں نے ابا کو چھوڑ کر دوسری شادی کی اس وقت آمنہ آپی سمجھدار ہو چکی تھی، اور کہیں نہ کہیں وہ جانتی تھی کہ اماں نے اپنی مرضی سے ابا کو چھوڑا ہے، اسی لیے جب ابا نے انہیں محبت سے گلے لگایا تو آمنہ آپی بھی ان سے لپٹ گئی۔ ابا کو یہ جان کر بہت دکھ پہنچا تھا کہ ہم تینوں بہنیں پڑھ لکھ نہ سکیں، اسی لیے ابا نے آمنہ آپی سے کہا کہ اب وہ اپنی زندگی کو بیکار ضائع نہ کرے بلکہ کوئی ہنر سیکھ لے اور اپنی بہنوں کا سہارا بنے۔ ہاسپٹل میں ابا کی بہت سے جاننے والے ڈاکٹرز تھے۔ ابا نے ان سے کہہ کر آمنہ آپی کو نرسنگ کا کورس کروانا شروع کر دیا تھا۔ آمنہ آپی روز دوپہر میں میڈیکل سٹور کے راستے ابا سے ملنے ان کے کمرے میں جاتی اور پھر ابا سے مل کر ہاسپٹل کے اندر چلی جاتی اور 2 گھنٹے تک کام سیکھتی اور پھر واپس ابا کو دیکھتے ہوئے گھر چلی آتی۔ نرسنگ کی ٹریننگ لینے کی وجہ سے ہی آمنہ آپی کے پاس سے دواؤں کی بدبو آیا کرتی تھی۔ آمنہ آپی زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، اسی لیے انہیں دواؤں کے نام یاد کرنے میں کافی مشکل پیش آتی تھی، اسی لیے وہ کچھ دوائیں روز گھر لے آتی تھی اور رات کو بیٹھ کر ان کے نام یاد کرتی۔ آمنہ بھی چاہتی تھی کہ نرسنگ کا کورس مکمل کرنے کے بعد وہ ہسپتال میں ہی نوکری کر لے اور ہم بہنوں کا خرچہ خود اٹھا کر ہماری شادیاں کر دے۔ آمنہ آپی کیونکہ بہت اچھے سے جانتی تھی کہ اماں نے اپنی مرضی سے ہمارے لیے جہنم کا انتخاب کیا ہے، اسی لیے وہ اماں سے شدید نفرت کرنے لگ گئی تھی۔ اماں نے اپنی محبت کو پانے کے لیے ہم تینوں بہنوں کی زندگی کو داؤ پر لگا دیا اور خود بھی خوش نہیں تھی۔ میں جو اب تک یہ سمجھ رہی تھی کہ آمنہ آپی کا میڈیکل سٹور والے کے ساتھ چکر ہے، یہ جان کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ تو ہمارا سوتیلا بھائی ہے۔ ساری حقیقت جاننے کے بعد میں اپنے سگے باپ کے گلے لگ کر رو پڑی۔ میں آج تک ان سے نفرت کرتی آئی تھی، لیکن آج مجھے سچ کا آئینہ نظر آیا
اور میں بہت چھوٹی پڑ گئی تھی اور مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ اماں باورچی خانے میں چھپ کر اپنی قسمت پر نہیں بلکہ اپنے غلط فیصلے پر روتی تھی۔ ابا نے مجھے بہت پیار کیا اور کہا کہ وہ ہم لوگوں کے لیے ساری زندگی تڑپتے آئے ہیں اور اب اپنے آخری وقت میں ہم سے مل کر انہیں بہت ہی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ وہ ہر طرح سے ہماری مدد کرنا چاہتے تھے، لیکن ہمارے سوتیلے باپ کی وجہ سے کبھی ہمارے قریب نہ آ سکے کہ کہیں ہمارا سوتیلا باپ ان کی وجہ سے ہم پر مزید نہ ظلم کر بیٹھے۔ میں نے ابا کو بتایا کہ آمنہ آپی بیمار ہیں تو میرے بھائی نے فوراً ہی آمنہ آپی کے لیے دوائیں دے دی۔ موسم کے بدلنے کی وجہ سے وہ بیمار پڑ گئی، لیکن موسم کا یہ بدلاؤ میرے لیے بہت ہی اچھا ثابت ہوا تھا کیونکہ اسی وجہ میں اپنے باپ سے مل پائی اور مجھ پر زندگی کی ایک ایسی حقیقت کھلی جو میں کبھی دیکھ ہی نہیں پائی تھی۔ مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ مجھے یہاں آئے 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ 2 گھنٹے بعد جب میں آمنہ آپی کی دوائیں لے کر واپس گھر پہنچی تو اماں حیرت سے مجھ سے سوال کرنے لگی کہ میں 2 گھنٹے تک کہاں چلی گئی تھی۔ میں نے بھی آمنہ آپی کی طرح اماں سے کہہ دیا کہ میں ان کی دوائیں لینے میڈیکل سٹور گئی تھی اور وہاں رش بہت زیادہ تھا۔ اماں میرے بدلے ہوئے رویے پر حیران تھی، لیکن میں اماں کو نہیں بتانا چاہتی تھی کہ میں اپنے باپ سے مل کر آ رہی ہوں۔ اماں نے ساری زندگی ہمارے باپ کی اچھائیوں کو ہم سے چھپا کر رکھا تھا، اس لیے اب میں بھی اماں کو سچ نہیں بتانا چاہتی تھی۔ میں نے آمنہ آپی کو بتا دیا تھا کہ میں ابا سے مل کر آ رہی ہوں۔ آمنہ آپی نے کہا کہ جب ان کا نرسنگ کورس پورا ہو جائے گا اور وہ ہمارا خرچہ اٹھانے کے قابل ہو جائیں گی تب وہ اماں کو سچ بتانے کے بعد ہم بہنوں کو لے کر یہ گھر چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ آمنہ آپی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آنے والی زندگی کو ہمارے لیے پرسکون بنا دیں گی اور ہمارے لیے اچھے رشتے ڈھونڈ کر ہماری شادی کر دیں گی۔ میرا سوتیلا بھائی بہت اچھا تھا، وہ ہر قدم پر آمنہ آپی کے ساتھ تھا۔ مجھے یقین تھا کہ ہماری آنے والی زندگی بہت ہی خوشگوار ہوگی، لیکن کبھی کبھی دل میں یہ کسک ضرور اٹھتی تھی کہ اگر اماں غلط فیصلہ نہ کرتی اور اپنا بسا بسایا گھر نہ اجاڑتی تو آج ہم بھی دوسروں کی طرح اپنے باپ کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہوتے۔ اگر ایک شادی شدہ عورت کے قدم بھٹک جائے اور وہ کسی غیر مرد کی محبت میں پڑ جائے تو صرف ایک ہی گھر تباہ نہیں ہوتا بلکہ بہت سی زندگیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں۔ اماں اگر ہمیں ابا کے پاس چھوڑ کر بھی آتی تو ہم پر ہماری ماں کی بد کرداری کا داغ لگ جاتا اور دنیا تب بھی ہمیں جینے نہ دیتی۔ ایک عورت کا اپنے گھر اور اپنے بچوں سے وفادار ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ بربادی بہت سے